السلام علیکم. محمد اظہر صدیق اپنے پروگرام میس ویوز کے ساتھ حاضر خدمت ہے. چیزیں تیزی سے تبدیل ہو رہی ہیں. وہ دیکھیں میں باتیں آپ کے ساتھ جو کی ہوئی ہیں میں باتیں ایسے نہیں کر رہا ہوتا. میں حالات اور واقعات آپ کے سامنے رکھتا ہوں اور کوشش کرتا ہوں کہ آپ کو وہ باتیں بتا سکوں جو مین میڈیا سٹریم جو ہے نا بتانا نہیں چاہتا. سب سے پہلے تو میں نے آپ کو کہا تھا کہ اس گورنمنٹ کا جو بدنیتی ہے، جو پلان ہے کہ اسمبلیاں وقت سے پہلے تحلیل کر کے کوئی 90 دن کا وقت دیا جائے نگران حکومت کو. نگران حکومت نے پہلے آپ کو پتہ تباہی کر دیا ہے جو پنجاب کے اندر اور خیبر پختون کے اندر جو 90 دن کے لیے آئے ہیں، اور آئین اس بات کی اجازت نہیں دیتا. آئین نے تو 90 دن کے اندر الیکشن کرانے کو کہا ہوا ہے. اب یہاں ایک ٹیکنیکل نقطہ ہے کہ آپ 13 اگست کو اسمبلیاں اپنی مدت پوری کریں گی. آپ 5 دن پہلے کر کے تحلیل کر کے کہیں کہ جناب 90 دن کے اندر الیکشن ہو. وہ آپشن اس لیے دی ہوئی ہے، میں کلیئر کر دوں کہ عام دنوں کے اندر اگر الیکشن پتہ ہے 5 سال بعد ہونے ہیں تو الیکشن کمیشن تیاریاں کیا رکھتا ہے. جب آپ وقت سے پہلے آتے ہیں نا تو پھر ایکسٹرا ٹائم الیکشن کمیشن کو دیا جاتا ہے. اس لیے میں نے جو کہا، میں نے الیکشن کمیشن کو بھیجا، میں نے مراسلہ بھی ارسال کر دی ہے. مراسلہ بیک گراؤنڈ پہ چل رہا ہوگا تو وہ میری ٹیم ساتھ چلا دے گی، اور ساتھ ہی اپنا جو میں نے ٹی وی پہ جو میں نے گفتگو کی سوشل میڈیا پہ بھی چلی ہے ساتھ، وہ سن لیجئے گا. وزیر اعظم شہباز شریف قومی اسمبلی وقت سے پہلے تحلیل کرنا چاہتے ہیں. قومی اسمبلی کی تحلیل کی سن سیٹ جو کلوز ہے وہ واضح طور پر ہے کہ 5 سال اسمبلی نے پورے کرنے ہیں. حلف لینے سے وہ 12 اگست کی رات کو پوری ہو رہی ہے، تو 13 اگست کو اسمبلیاں تحلیل آٹومیٹکلی ہو جائیں گی، اور اس سے 60 دن کے اندر اندر الیکشن کروانے ہیں. اس جلدی تحلیل کا مقصد جو ہے وہ بدنیتی پر مبنی ہے، ایک سازش ہے تاکہ الیکشن کو مزید ڈیلے کیا جا سکے. الیکشن تو 60 دنوں کے اندر اندر ہونے ہیں، اور اگر وزیر اعظم نے ایسی کوئی بھی سازش کی یا یہ بدنیتی پر عمل کیا، ان کو وقت سے پہلے انتباہ بھیج رہا ہوں میں، اور اگر انہوں نے ایسا کچھ کام کیا تو ان کے خلاف اعلیٰ عدالتوں سے رجوع کیا جائے گا، اور ان کی نااہلی کے لیے بھی، چونکہ حلف بھی توڑیں گے اپنا، اور جو آئینی تقاضے ہیں، جو ڈیموکریٹک نارم ہے، اس سے باہر جائیں گے. علاوہ ازیں الیکشن کمیشن کو بھی ساتھ کاپی بھیجی گئی ہے، اور الیکشن کمیشن کو کہا کہ اگر یہ وقت سے پہلے بھی تحلیل کر دیں تو آپ کی تیاریاں تو پوری ہیں، آپ 90 دن کے پابند نہیں ہیں، آپ کو 60 دنوں کے اندر اندر جو ہے وہ جنرل الیکشن کا اعلان کرنا چاہیے. اور اس میں ڈیٹ جو ہے وہ صدر پاکستان نے دینی ہے، تو ڈیٹ صدر پاکستان ہی دیں گے. الیکشن کمیشن اگلا شیڈیول دے گا، اور اگر اب الیکشن التوا کرنے کی کوشش کی گئی تو اس کے لیے جہاں احتجاج اپنی جگہ پر ہے وہ اعلیٰ عدالتوں. جی، آپ نے وہ میری ساری گفتگو سن لی، میرا پوائنٹ آف ویو بھی دیکھ لیا، میں نے تیاری پوری کر لی ہے. اور یہ نہیں ہے مذاق بنایا ہوا، جب دل چاہتا ہے جس طرح دل چاہتا ہے چیزوں کو لے کر چل نکلتے ہیں. ایسے تو نہیں چل سکے گا نا یہ نظام. آگے چلتے ہیں. آپ کو فوجی عدالتوں میں کیسز کے حوالے سے سپریم کورٹ میں ایک طرح سے حکم امتناعی کہہ سکتے ہیں اس کو. یہ نہیں کہہ سکتے کہ عدالت نے بالکل ہی سارا کچھ روک دیا، لیکن ایک بات بڑی واضح کر دی جو کہ قانون سازی کی بات کی ہے. اب قانون سازی کیسے ہو سکے گی؟ میں نے ٹویٹ بھی کیا ہے اس کے اوپر. 1 مہینہ مہلت مانگ رہے. 1 مہینہ تو آپ کی گورنمنٹ ہی نہیں ہے. 12 اگست کو اسمبلیاں تحلیل لیا، 8 سے کو آپ کہاں سے قانون سازی بنائیں گے؟ اور اگر لانا بھی ہے تو آرڈیننس کے ذریعے لانے کی باتیں ہو رہی ہیں، تو یہ بھی اتنا آسان کام نہیں ہے کہ یعنی اپیل کا رائٹ دینے کی بات. اس کا مطلب ہے پہلے جو لوگ باتیں کر رہے تھے کہ اپیل کا رائٹ ہے، ایسا وہ چیزیں تو کلیئر ہوگی. سویلین کے کانٹیکس میں یہ زیادتی ہوگی. دہشت گردی کے قوانین ہیں، جائیں دہشت گردی کی عدالتوں میں ٹرائل کریں جس طرح بھی ہو. اٹارنی جنرل منصور عوان نے جو ہے 9 مئی کی واقعات میں تعداد کے ملوث ہونے کے باوجود بڑی احتیاط کے ساتھ صرف 102 کہہ رہی ہیں جی کورٹ مارشل کے لیے منتخب کیے گئے. آرمی ایکٹ پر بنیادی انسانی حقوق کا اطلاق نہیں ہوتا، تو فنڈامنٹل رائٹس تو آپ نے اڑا کے رکھ دیا نا جی. چیف جسٹس امرتا بندیال کی سربراہی میں 6 رکنی لاجر بینچ نے سماعت کی، اور انہوں نے جو اٹارنی جنرل نے بتایا کہ 9 مئی کے ویڈیوز میں کئی حساس مقامات پر حملہ کرتے نظر آئے. صرف 102 افراد ملٹری ٹرائل کی فہرست میں، جن کا انتخاب انتہائی احتیاط سے کیا گیا. 9 مئی کو حملے آرمی اور ایئر فورس کی تنصیبات پر میاں والی میں ایئر بس پر بھی حملے کیے گئے، ایئر بیس پر بھی حملے کیے گئے. انہوں نے کہا کہ ایسے حملے مستقبل میں نہیں ہونے چاہیے. ان حملوں پر جو رد عمل تھا وہ ایسا نہیں تھا جو ہونا چاہیے تھا. میں نے 9 مئی کے پیچھے منظم منصوبے کی بات کی تھی. میں نے تصاویر بھی عدالت کی پیش کی تھی. جسٹس مظہر علی اکبر نے سے پوچھا کہ کس کا ٹرائل ملٹری کورٹ میں ہوگا، کس کا نہیں، اس کا انتخاب کیسے کیا گیا، جس پر اٹارنی جنرل نے بتایا کہ ہم بہت محتاط ہیں. اور 9 مئی جیسا ملکی تاریخ میں
پہلے کبھی نہیں ہوا، اور دکھائے گئے ویڈیو کلپ سے ظاہر ہے کہ 9 مئی میں واقعات میں بہت سے افراد شامل تھے۔ بڑی تعداد ہونے کے باوجود جو اس طرح کہہ رہے ہیں جی 102 افراد کا اتفاق کیا گیا۔ میاں والی میں جو ساری باتوں کا نا جی سول جرائم اور سویلین کی جانب سے کیے گئے جرائم میں فرق ہے۔ 21D کے تحت ہونے والے جرائم پر ملٹری کورٹس میں ٹرائل ہوں گے۔ جیسے منی وقت نے سوال اٹھایا کہ کسی فوجی کا جھگڑا سویلین کے ساتھ ہو تو ٹرائل کیسے ہوگا؟ قانون بالکل واضح ہونا چاہیے۔ جیسے جاز الحسن نے کہا کہ سویلین پر فوجی ایکٹ کے اطلاق کے لیے 21ویں ترمیم کی گئی، سویلین پر آرمی ایکٹ کے اطلاق کے لیے شرائط رکھی گئی۔ 21ویں ترمیم کے تحت قائم کردہ فوجی عدالتیں مخصوص وقت کے لیے تھیں۔ جیسے جج آف نے کہا کہ آپ ایسے جیسے دلائل دے رہے ہیں، لگتا ہے آپ اپنی ہی کئی باتوں کی نفی کر رہے ہیں۔ کیا آرمی ایکٹ بنیادی انسانی حقوق کے دائرے سے خارج ہے؟ اٹارنی جنرل نے کہا کہ جی آرمی ایکٹ پر بنیادی انسانی حقوق کا اطلاق نہیں ہوگا۔ اٹارنی جنرل نے آرمی ایکٹ 2015 کے سیکشن 2(1) میں عدالت میں پڑھ کر سنایا۔ جسٹس مزاری لیک نے کہا کہ آرمی ایکٹ 2015 میں زیادہ زور دہشت گرد گروپس کا دیا گیا ہے۔ اٹارنی جنرل نے کہا کہ ایکٹ میں افراد کا ذکر بھی موجود ہے۔ اس میں انہوں نے کہا جی اپیل کا رائٹ دینے کے حوالے سے انہوں نے ٹائم لیا ہے، اور کہ آرڈیننس لا رہے ہیں۔ اگر آرڈیننس نہ لایا گیا تو دیکھیں گے۔ اور جو اہم ریمارکس ہیں وہ بڑے زبردست ہے کہ میں کچھ چیزیں ہیں جو پھر چیمبر میں بتاؤں گا۔ اس پر جیسے نے کہا کہ ہم چاہتے ہیں زیر حراست افراد کو بنیادی حقوق ملنے چاہیے۔ زیر حراست افراد کو اہل خانہ سے ملنے کی اجازت۔ وکیل کھوسا نے کہا اس وقت جو کچھ ہو رہا ہے وہ ضیاء الحق کے دور میں ہوتا رہا ہے، جس پر جس نے کہا کہ موجودہ دور کو ضیاء الحق کے دور سے موازنہ نہ کریں۔ اگر ملک میں معاشرہ لگا تو ہم مداخلت کریں گے، ٹھیک ہے نا جی۔ اور یہی جو بات ہے، اگر ٹرائل کرنے سے پہلے سپریم کورٹ کو آگاہ کیا جائے گا۔ اٹارنی جنرل سے مخاطب ہوا کہ کیا ہاں، اور کہا نوٹ کر رہے ہیں کوئی ٹرائل شروع نہیں کیا جائے۔ ملٹری ایکٹ کے تحت پروسیکیوشن ہی کیس کا فیصلہ کرے گی اور اپیلیں سنے گی، لیکن اس کیس میں جو بھی ہوگا وہ قانون سازی کے ذریعے ممکن ہے۔ گرفتار افراد کو دماغی یا جسمانی مشکلات کا شکار نہیں ہونا چاہیے۔ سپریم کورٹ کو آگاہ کیے بغیر ملزمان کا ٹرائل شروع نہیں ہوگا۔ حکومت چلی بھی گئی تو حکومت کی خلاف ورزی پر ذمہ داروں کو طلب کر کے جواب لیں گے۔ یہ اب عدالت نے بڑی وضاحت کے ساتھ یہ باتیں ساری سامنے رکھ دی ہیں، اور رکھنے کا مقصد بھی صرف یہی ہے کہ جو کنفیوژن ہے نا وہ کنفیوژن دور ہو جائے۔ کنفیوژن دور ہونا بڑی ضروری ہے۔ آگے جناح ہاؤس میں کور کمانڈر ہاؤس میں جلاؤ کے جو مقدمات ہے اس میں چیئرمین PTI کی 5 مقدمے پوری ضمانت پر سماعت۔ پولیس نے بتایا جی تفتیش مکمل کر لی ہے۔ اب زبردست جو بات ہے جی تفتیش میں وہ قصوروار پایا گیا۔ ہم نے پہلے بتا دیا تھا کہ ان لوگوں نے کیا کرنا ہے، ان لوگوں کا اتنا آسان حل تو ہے نہیں نا کہ آپ اس کو کر سکیں۔ ڈیوٹی جج نے عبوری ضمانتیں 8 اگست تک توسیع کر دی ہے، اور وکلا کو عدالت کے لیے آئندہ دلائل کے لیے طلب کر لیا۔ اب آپ تقریباً الیکشن کے قریب پہنچ چکے ہیں۔ تھانہ سرور روڈ گلبرگ شادمان، یہ تو یہ ہے نا، آپ نے فیصلہ آباد دیکھا، پورے پاکستان میں جہاں جہاں ہو سکتا ہے وہاں چیئرمین PTI کو اس میں ملزم کے طور پر شامل کیا گیا۔ اس میں اسد عمر وغیرہ، شاہ محمود قریشی جو ہے نا، ان کی عبوری ضمانتوں میں بھی 8 اگست تک عدالت نے توسیع کر دی ہے۔ اور جہاں جو اگلی جو بات ہے یعنی عسکری ٹاور اور جو باقی جگہوں پر ہے نا وہاں کے حوالے سے بات ہے۔ اب بڑی زبردست بات ہے یہ میں نے اس میں ایک ٹویٹ کیا ہوا ہے، اور میں ٹویٹ بیک گراؤنڈ پہ چلا رہا ہوں، جس میں میں نے لاہور ہائی کورٹ کے ایک بینچ پر یا بینچز پر یا ججز پر اعتراض اٹھائے تھے کہ یہ کیا کچھ ہو رہا ہے، اور میں نے کہا تھا کہ میں بہت جلد عمران ریاض کے بارے میں بھی حقائق آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اس وقت جو ہے نا یعنی کئی ججز ایسے ہیں، خدا را انصاف دینا ہے۔ لاہور ہائی کورٹ میں اگر بات کر لیں، چیف جسٹس صاحب کی جو کمپوزیشن آف بینچز ہے وہ میری حیران کن بات ہے۔ جو آئین اور قانون کے مطابق فیصلہ کرتے تھے یا جو میرٹ پہ بات کرنا چاہ رہے تھے، ان ججز کو ٹرانسفر کر دیا گیا۔ ٹھیک ہے، چھٹیاں اپنی جگہ پر موجود ہیں، اور جیسے ہی وہ ججز آگے پیچھے ہوئے ہیں ان کے سٹے جو ہے نا وہ ویکیٹ ہو گئے ہیں۔ تو یہ تو سوال تو بہت اٹھاتے ہیں نا۔ اور نگران حکومت کے حوالے سے ایک ہی مخصوص جج کے پاس زیادہ کیسز کیوں لگے ہیں، بہت سی چیزیں پتہ ہے مجھے، پھر کسی وقت بتاؤں گا میں آپ کو۔ لیکن یہاں جو آج کورٹ میں جسٹس عالیہ نیلم کے ساتھ ہوئی نا کیس کی سماعت، یکجا کرنے اور کارروائی روکنے کی درخواست پر ہے۔ مقدمہ گرفتاری کرنے سے جو نامعلوم مقدمہ گرفتاری کرنے کا وہ واقعہ واپس لے لیا۔ یہی دیکھیں نا بدنیتی اور کیا ہوتی ہے۔ آپ کو پتہ ہے اعظم خان میں بھی کیا ہوا تھا،
आजम खान भी क्या हुआ था, डिवीजन बेंच के सामने ये केस लगा, जी ये लगा डिवीजन बेंच, हाँ जज साहब के सामने केस लगा ये, और क्या हुआ याद है आपको, वापस ले लिया गया तो तनाई, और उसके बाद आजम खान मैदान में आ गए थे। तो ये तो अब सवाल तो सारे होंगे। पंजाब वाले मुकदमात के हवाले से बात थी जो कि सदारती खुसा सुप्रीम कोर्ट में थे, बड़ी जेन्युइन रीज़न थी, बड़ी जेन्युइन कॉज थी, लेकिन ये सारा जो कुछ भी है वो आप समझ सकते हैं कि हालात और वाक़यात क्या है। आगे FIA मनी लॉन्ड्रिंग वाला जो मामला है पेशरफ्त हुई है, इब्तदाई चालान जमा करा दी है, 26 जुलाई को पेश करने का हुक्म दिया है। जेल सुप्रीडेंट रावलपिंडी और IG पंजाब को देखें ना, परवेज़ लाई को कहाँ शिफ्ट कर दिया, अडियाला, किस बुनियाद पर शिफ्ट किया, कि और जुल्म क्या होगा इस जुल्म में। 2 गवाहों को नामजद किया गया, गवाह में शाज़िया मुख्तार और फ़खर अब्बास शामिल हैं। स्पेशल सेंट्रल जज के जो अदालत के जज बख्त फ़खर बेजाद ने चालान को इब्तदाई समात किया है। आपके सामने जज परवेज़ लाई भी तकलीफ बर्दाश्त कर रहे हैं, लेकिन खड़े हैं, हम खड़े हैं, हम खड़े थे, खड़े हैं और खड़े रहेंगे। इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।